علامہ مولانا مولوی نبی احمد صاحب بھی حضرت سے مرید ہیں، اور ایسے چہیتے مرید ہیں جنہوں نے حضرت کے نام سے ہی الحمدللہ دیر جڑا ڈوگر پور چوراہے پر حضرت کے نام سے دارالعلوم صابریہ نصر العلوم مدرسہ بنایا ہے، جو آج ترقی کی منزلوں پر رواں دواں ہے۔ اور میرے سامنے ہمارے بچپن کا دور تھا، میرے پیر طریقت حضرت الحاج شاہ مفتی محمد نصیر صاحب نے اپنے ہاتھ سے سنگ بنیاد رکھی ہے، اس مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی، اور الحمدللہ کہ حضرت کی دعا ہے، استاد کی دعا ہے، پیر رشید کی دعا ہے کہ آج الحمدللہ ہماچل کی سرزمین ضلع سرمور کوٹا صاحب میں الحمدللہ میں بھی مدرسہ حوصلہ ذاکیہ اہل سنت والجماعت چلا رہا۔ میرے پیر کئی مرتبہ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں بھی حضرت کے مرید ہیں، اور ہمارے پیر صاحب کے صاحبزادے حضرت شاہ ستار صاحب بھی کئی مرتبہ تشریف لے گئے۔ آج انشاءاللہ سلسلہ ہمارا جاری ہے وہاں، تو بہت پیارا شاہ پڑھ رہا ہوں، محبت سے کہیے یا رسول اللہ، اور یہ وہ کلام پڑھ رہا ہوں جو نصیر العلوم میں جب ہم پڑھتے تھے، جب ہم نے حفظ کیا تھا تو حضرت نے یہ کلام مجھے لکھ کے دیا تھا، استاد بہت پیارے کلام ہیں، بہت پیارے اشعار ہیں، صرف 3 شعر پڑھوں گا، اس کے بعد پھر من تبت پڑھوں گا انشاءاللہ 3 شعر۔ قبر میں جس کو فرشتوں نے جگایا ہوگا، ہاں جگایا ہوگا، قبر میں جس کو فرشتوں نے جگایا ہوگا، ہاں جگایا ہوگا، اور اپنا چہرہ اس آقا نے دکھایا ہوگا، ہاں دکھایا ہوگا، اپنا چہرہ اس آقا نے دکھایا ہوگا، ہاں دکھایا ہوگا، اور خالی جھولی میرے آقا میں بھری ہے اس کی، ہاں بھری ہے اس کی، خالی جھولی میرے آقا میں بھری ہے اس کی، اور جو بھی دربار میں سرکار کے آیا ہوگا، جو بھی دربار میں سرکار کے آیا ہوگا۔ بہت پیارا شعر پڑھ رہا ہوں شاہ جی میاں کی شان میں کہ دیکھو ہم حضرت کی خانقاہ میں ہیں، ٹھیک، لیکن حضرت پیر مرشد ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ کا ولی کبھی مرتا نہیں ہے، ولی زندہ رہتا ہے، کیونکہ رب کا قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ جینے کی خوشی ہے، نہ مرنے کا غم ہے۔ ولی جو ہے زندہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ شاہی میاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور مسیح میاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ دم بدم اس کی بہاروں پہ شباب آئے گا، شباب آئے گا، دم بدم اس کی بہاروں پہ شباب آئے
شاہ جی بابا نے لگایا ہوگا رب میں جس کو فرشتوں نے جگایا ہوگا. آخر یہ پڑھ رہا ہوں منافق جس جگہ بس محمد ہے نبی. کیونکہ اس کلام کو استاد القرآن حضرت علامہ مولانا مولوی نبی احمد صاحب جو صاحب نے تشریف فرمائے انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. منافق جس جگہ بس محمد ہے نبی اور نور ہر قسمت پہ چھایا ہوگا. نور ہر قسمت پہ چھایا ہوگا. قبر میں جس کو فرشتوں نے جگایا ہوگا. اپنا چہرہ اسے آقا نے دکھایا ہوگا. اور کیا میں پڑھ رہا ہوں تیروں کو اشارہ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے اپنے پیر کی شان پڑھ رہا ہوں. آپ کے بھی پیر ہیں میرے بھی پیر ہیں. ٹھیک ہے اور پیر جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. پیر جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. بہت پیارا شعر ہے محبت سے کہیے یا رسول اللہ. دل سے جو شیدا ہو گیا شاہ نصیب کا. محبت سے کہیے آپ سبحان اللہ. سبحان اللہ میں بالکل سنا کریں آپ سبحان اللہ. یہ اللہ کی تعریف ہے. ایک مرتبہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکی دیتا ہے. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ کے معنی ہے کہ اللہ پاک ہے. تو محبت سے کہیے سبحان اللہ. دل سے جو شیدا ہو گیا شان نصیب کا شان نصیب کا. دل سے جو شیدا ہو گیا شان نصیب کا شان نصیب کا. اس پر کرم ہو گیا میرے پیرا پیر کا میرے پیرا پیر کا. اس پر کرم ہو گیا میرے پیرا پیر کا پیرا پیر کا. اس کو نہ روک پائیں گی اس کو نہ روک پائیں گی دنیا کی طاقتیں دنیا کی طاقتیں. اس کو نہ روک پائیں گی دنیا کی طاقتیں دنیا کی طاقتیں. اور دامن ہے جس کے ہاتھ میں شاہ نصیر کا شاہ نصیر کا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. شاہ شادی میاں شاہ نصیر میاں یا رسول اللہ. اس کو نہ روک پائیں گے دنیا کی طاقتیں دنیا کی طاقتیں. اور دامن ہو جس کے ہاتھ میں شاہ نصیر کا شاہ نصیر کا. دل سے جو شیدا ہو گیا شاہ نصیر کا شاہ نصیر کا. اس پر کرم ہو گیا میرے پیرا پیر کا پیرا پیر کا. اشعار اور بھی ہے لیکن لاش پڑھ رہا ہوں یہ وقت تک ہے.
بہت پیارا شعر ہے کہ کرمیے حشر سے تم نے ڈرنا نصیریو، نہ ڈرنا نصیریو، کرمیے حشر سے تم نے ڈرنا نصیریو، نہ ڈرنا نصیریو۔ بس سبحان اللہ، یہ چڑھے شادی میاں ان کی بارگاہ میں آدھا حضرت جیسی سلسلت ان کی بارگاہ میں آتی اور آنے کے بعد کہتے کہ حضور دعا فرما دو۔ اعلیٰ حضرت اپنے بیٹے اپنے لگتے جگر کو لے کے آئے اور آنے کے بعد شادی میاں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور دعا فرما دو اللہ میرے بیٹے کو عالی بنا دے۔ سبحان اللہ، اللہ میرے بیٹے کو عالی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ شادی میاں نے پشت پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا کہ احمد رضا جاؤ انشاءاللہ تمہارا بیٹا عالم دین بنے گا۔ تو یہ کس کی دعا ہے؟ شادی میاں کی دعائیں ہیں۔ آج اگر کبھی یہاں آتے تو شادی میاں سے ضرور ملاقات کرتے۔ تو ہم تو یار شادی میاں کہ یہاں سے الحمدللہ بیٹھے ہیں، ہماری قسمت، ہم قسمت کے ناز کرتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ شعریہ ہے، ہم شادی میاں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ شادی میاں ہے، یہ وہ شادی میاں ہے جہاں بھی ان کے غلاموں نے انہیں یاد کیا ہے، شادی میاں نے اپنے غلاموں کی مدد فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ ایک آپ کا غلام، آپ کا خادم، آپ کا چاہنے والا، آپ سے محبت کرنے والا جنگل میں تھا، بیابان جنگل میں تھا۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے سامنے سے ایک شیر آتا ہے۔ اب جیسے شیر آتا ہے، جب آپ کے غلام نے، آپ کے مرید نے شیر کو دیکھا، اب شیر کھا لیتا ہے، کھا جاتا ہے، ڈر گیا، لیکن آپ کے مرید کی زبان سے نکلا یا شاہ جی میاں المدد، یا شاہ جی میاں المدد، اتنا کہا۔ ادھر شاہ جی میاں پیلی بھیت شریف کی مسجد میں، یہی مسجد جو شاہ جی میاں کے بالکل مزار کے برابر ہے، شاہ جی میاں وضو فرما رہے تھے۔ اس ٹائم ٹوٹیوں کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ مٹی کے لوٹے ہوتے تھے۔ آپ وضو فرما رہے تھے، جب یہ آواز اللہ کے ولی کے کان میں آئی تو شاہ جی میاں نے وہی لوٹا، وہی جو ہے مٹی کا برتن دیوار پر مارا۔ اللہ اکبر کہہ کر مٹی کا لوٹا دیوار پہ جیسے مارا، دیوار پر لگا، لیکن لوگوں کی نظروں میں یہ تھا کہ شاہ جی میاں نے دیوار پر لوٹا مارا ہے وضو کرتے ہوئے، لیکن وہ لوٹا یہاں نہیں، بلکہ وہ لوٹا، وہ مٹی کا برتن جنگل میں پہنچنے کے بعد اور اس شیر کے منہ پہ لگتا ہے۔ ادھر دیوار پہ لگا، ادھر شیر کے منہ پہ لگا۔ جیسے شیر کے منہ پہ لگتا ہے، شیر واپس ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور شاہ جی میاں کا دیوانہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ ہے شاہ جی میاں، یہ شاہ جی میاں ندی پر وضو فرما رہے تھے، تین بدعقیدہ مولوی ادھر سے گزر رہے تھے، بدعقیدہ، تو آپ اس ٹائم مسح فرما رہے تھے۔ تو ایک نے کہا کہ دیکھو یہ ہے شاہ جی میاں جو مسح اس طرح کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ تبھی تو کتابوں میں آتا ہے جب عالم کے سامنے بیٹھو تو زبان کو سنبھال کر بیٹھو، زبان کو روک کر بیٹھو، اور جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آؤ تو دل کو سنبھال کر۔ اللہ کا ولی دلوں کی جانتا ہے۔ حضرات محترم، یہی شاہ جی میاں وضو فرما رہے ہیں۔ ایک بدعقید نے کہا کہ دیکھو شاہ جی میاں کے کس طرح مسح کیا ہے، اللہ اکبر۔ شاہ جی میاں کی زبان پر ہر وقت یہ رہتا تھا اللہ
آپ بھی پڑھو اللہ اللہ۔ الحمدللہ یہ میرے استاد کی دعا ہے۔ میرے پروگرام ہماچل، پنجاب، ہریانہ، دلی تک الحمدللہ پروگرام ہوتے ہیں، اور میرے پیر کی دعا ہے الحمدللہ۔ حضرات جب یہ کہا کہ اللہ اور اللہ 3 مرتبہ کہنے کے بعد شاہ جی میاں نے اپنے گردن کو یوں پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس طرف دیکھو 3 مرتبہ اللہ پڑھنے کے بعد گردن کو، اپنے سر کو گردن سے جدا کر دیا، اس گلے سے جدا کر دیا سر کو، اور کرنے کے بعد چلتے پانی ندی جو چل رہی تھی 3 مرتبہ اس میں ڈبویا، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ کہنے کے بعد پھر سر کو اپنی گردن سے لگا لیا، اور کہا کہ مولوی صاحب اب مسا صحیح ہو گیا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، شادی میاں، شادی میاں، رات جب انہوں نے بدعقیدہ مولوی نے دیکھا کہ یار گردن سر کو اٹھانے کے بعد 3 مرتبہ اللہ پڑھنے کے بعد سر کو گردن سے جدا کر کے 3 کوتے ندی میں لگائے پانی میں، اور پھر اس کے بعد سر کو گردن پہ رکھنے کے بعد اللہ پڑھا، گردن جڑ گئی، کوئی نشان نہیں تھا۔ ڈاکٹر کوئی آپریشن کرتا ہے، اور جب چیرا مارتا ہے 1 مہینے تک چیرا زخم رہتا ہے، لیکن نشان زندگی بھر باقی رہتا ہے۔ بولے ہے نہیں ہے، زندگی میرا آپریشن ہوا آج بھی نشان باقی ہے حضرات، وہ باقی رہتا ہے، لیکن یہاں شاہ جی میاں کے گلے پر کوئی نشان نہیں۔ یہ ہے شاہ جی میاں حضرات، تو شاہ جی میاں کا عالم یہ ہے، تو پھر حافظ شاہ احمد اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ شاہ درگاہی علی احمد کا کیا عالم ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد مولا کائنات غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد علی شیر خدا کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے عزیزو، اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والوں سے پیار کرو، اللہ والوں سے محبت کرو۔ رب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وقت ہو چکا ہے، حضرت کی تقریر ہونی ہے، استاد ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رب کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اولیاء اللہ سے سچی وقت کے بعد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ بھائی واہ، بہت خوب، بہت ماشاء اللہ، واہ واہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی الگ الگ حضرت مولانا قاری نوید صاحب قبلہ بیر کھڑا ڈومر پور چرائے پر آپ کی دیکھ بھال میں مدرسہ چل رہا ہے، آپ کا مدرسہ ہے، اور وہاں سے چند کتنے طلبہ حضور شاہ جی میاں کا دیا ہوا اور حضور نصیر میاں کا دیا ہوا حضرت قاری نوید کے ذریعے ہم سب کو فیض مل رہا ہے۔ تو حضرات بڑی محبتوں کے ساتھ آپ یہاں حاضر ہوئے، رب قدیر اپنے نبی کے صدقے میں، حضور شاہ جی میاں کے، حضور نصیر میاں کے صدقے میں ہمارا آنا سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ محبت سے ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت کی شان میں 2-3 اشعار آپ کے حسین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، محبت سے کہیے یا رسول اللہ۔ کہ دربار کتنا پیارا شاہ میاں تمہارا، دربار کتنا پیارا نصیر میاں
میاں تمہارا دربار کتنا پیارا شاہ جی میاں تمہارا دربار کتنا پیارا نصیر میاں تمہارا کہ اللہ نے بنایا اللہ نے بنایا کیا مرتبہ تمہارا دربار کتنا پیارا نصیر میاں تمہارا دربار کتنا پیارا شاہ جی میاں تمہارا کہ اللہ نے بنایا اللہ نے بنایا کیا مرتبہ تمہارا دربار کتنا پیارا شاہ جی میاں تمہارا اور جھنڈا رہے گا اونچا شاہ جی میاں تمہارا جھنڈا رہے گا اونچا نصیر میاں تمہارا جھنڈا رہے گا اونچا شاہ جی میاں تمہارا کہ بیمار دوستوں تمہیں بیمار دوستوں تمہیں مل کر لگاؤ نعرہ جھنڈا رہے گا اونچا شاہ جی میاں تمہارا ٹھیک ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ واہ بھائی بہت اچھی پڑھی بھائی جواب واہ چلو بھائی بہت شکریہ واہ واہ آپ بھی پڑھی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جیسے کہ آپ اپنی ماضی کی دعوت سے یہ پروگرام کی رونقوں میں اضافہ ہوا الحمدللہ۔ جو ہم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے بعد میں جنت میں داخلہ دلائے گی، جن سے ہم بیٹھ ہیں ہر حال حضور نصیب ایسا ابتدا واہ 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 یہاں ان کے مرید ہیں میرے استاد محمد صاحب، ان سے مرید ہیں، میں ان سے مرید ہوں، میرے ساتھ دادے ہیں موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں حالانکہ میں اس لائق تو نہیں کہ اس اتنی پاک بارگاہ میں میں کوئی اعتراض کر کے چھوڑوں، لیکن میرے پر کرم نوازی میرے استاد علماء اس گناہگار کو کہاں سے لا کر کے کہاں کھڑا کر دیا، اس گناہگار کو کہاں سے لا کر کے کھڑا کر دیا۔ ایک وقت تھا، مجھے وہ وقت یاد ہے کہ کبھی میں لاوارثوں کی طرح پھرا کرتا تھا کہ پتہ نہیں کہ میں کہاں کہاں رہا کرتا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے میرے والد کو ایسا اثر عطا کیا کہ انہوں نے اس جامعہ صادریہ نصیر العلوم میں کہ جن سے ہم بیٹھ ہیں، حضور نصیر ملت نے جس مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی، اس مدرسے میں میرا داخلہ کرایا، اور داخلہ کرانے کے بعد میں جب میں مدرسے کے اندر داخلہ لے کر کے حاضر ہوا تھا، اس وقت مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے
کہ مجھے ہفتوں کے دن بھی یاد نہیں تھے کہ کیا اتوار، کیا پیر، کیا منگل ہے، مجھے کچھ یاد نہیں تھا، میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ کون کیا ہے. لیکن الحمدللہ آج میں جو آپ کے سامنے بن کر کے کھڑا ہوں، یہ میرے سر پر کی ٹوپی لگی ہے، یہ کرتا پاجامہ ہے، میں جو کچھ ہوں آج خدا کی قسم کھا کر کے دربار شادی سے بول رہا ہوں. اگر میں آج کچھ ہوں تو وہ حضور نصیر میاں کے جو سنگ بنیاد مدرسہ رکھا ہوا ہے اس مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں، اور محنت اور مشقت جو کی ہے وہ علامہ قاری نبیل نے کی ہے. اور انشاءاللہ اس نصیر میاں کی دعاؤں کے صدقے سے اور علامہ قاری نبیل کی محنتوں کے صدقے سے لوگ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں. آج میں دربار شادی میں کھڑے ہو کر کے بول رہا ہوں، انشاءاللہ میں یہاں سے اعلان کرتا ہوں، میں پکار کر کے کہہ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے سرکار نصیر میاں کا مرید حضور سرکار میاں کی دعاؤں کے صدقے میں حضور نبیل صاحب کے مدرسے میں پڑھا ہوا طلبہ ایک ایسی بنیاد پر کھڑا ہے، ایک ایسی کامیابی کی منزل پر کھڑا ہے. اگر کوئی معلوم کرتا ہے کہ یہ طلبہ کہاں پڑھا ہے تو لوگ بتانے والے بتاتے ہیں کہ کوئی پیلی بھیت کی سرزمین سے دیر کھڑے نہ گئے تھے، جانے کے بعد میں سنگ بنیاد مدرسے کو رکھا تھا، اس مدرسے میں اسی طلبہ نے علم حاصل کیا تھا اور آج یہ ایسے مقام پر ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اگر مجھ کو کامیابی عطا کی تو وہ صرف اگر وجہ ہوئی تو یہ علامہ نبیل صاحب اور حضور نصیر میاں کی دعاؤں کے صدقے میں ہوگی. اور میں دعا کرتا ہوں مولا کہ مجھ گنہگار کو اور کامیابی عطا فرمائے. میں اشعار پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ حضرات ان اشعار کو سماعت فرمائیں. انشاءاللہ دو اشعار بس بعد میں پڑھوں گا، وہ اشعار کہ جو میں ہر جمعرات کو کل شریف مدرسے میں ہوا کرتا تھا. میرے استاد علماء مجھ سے ہر جمعرات کو ان اشعاروں کو پڑھواتے تھے اور اکثر مجھ سے ہی وہ اشعار پڑھواتے تھے. میں ان اشعاروں کو پڑھوں گا، اس سے پہلے چند اشعار آپ حضرات کے حوالے کرتا ہوں. آپ حضرات سبھی حضرات میں چل کر کے درود شریف پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ. اپنا ہو کے بیگانہ، اپنا ہو کے بیگانہ، اپنا ہو کے بیگانہ، اپنا ہو کے بیگانہ. شاہ جی تیری نگری میں اپنا ہو کے بیگانہ، اپنا ہو کے بیگانہ. شاہ جی تیری نگری میں اپنا ہو کے بیگانہ. شاہ جی تیری نگری میں آباد ہے ہر منگتا، آباد ہے ہر منگتا. شاہ جی تیری نگری میں آباد ہے ہر منگتا، آباد ہے ہر منگتا. شاہ جی تیری نگری میں اپنا ہو کے بیگانہ. شادی کے دشمن سے، شادی کے دشمن سے، شادی کے دشمن سے سمجھو تو نہیں ہوگا. شادی کے دشمن سے، شادی کے دشمن سے سمجھو تو نہیں ہوگا. لگتا ہے یہی نعرہ، لگتا ہے یہی نعرہ. شاہ جی تیری نگری میں لگتا ہے یہی نعرہ. شاہ جی تیری نگری میں اپنا ہو
کے بیگانہ او شاہ جی کی محبت بھی 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 ہے جہاں سے مجھے پیاری شاہ جی کی محبت بھی ہے جہاں سے مجھے پیاری ہے جہاں سے مجھے پیاری شاہ جی کی محبت بھی ہے جہاں سے مجھے پیاری مر جاؤں تو رکھ دینا مر جاؤں تو رکھ دینا مر جاؤں تو رکھ دینا شاہ جی تیری نگری میں مر جاؤں تو رکھ دینا شاہ جی تیری نگری میں مر جاؤں تو رکھ دینا. بہت تیزی کے ساتھ وہ اشعار جو میں ہر ہفتے جمعرات میں حلقہ شریف میں پڑھا کرتا تھا میرے استاد العلماء کو لکھے ہوئے ان اشعاروں کو اپنی زبانی سے میرا دل کہتا تھا کہ میں ان اشعاروں کو مزار شریف پر جانے کے بعد میں ضرور پڑھوں گا. آپ حضرات سماعت فرمائیں. دل سے جو شعلہ ہوگا شاہ مسلم کا دل سے جو شعلہ ہوگا شاہ مسلم کا دل سے جو شعلہ ہوگا شاہ نصیر کا دل سے جو شعلہ ہوگا شاہ نصیر کا اس پر کرم ہوا میرے پیران پیر کا اس پر کرم ہوا میرے پیران پیر کا گرمی حشر سے تم نہ گھبراؤ سنیو گرمی حشر سے تم نہ گھبراؤ نہ اے نبی. یہ اشعار میں پہلے پڑھا کرتا تھا نبی پھر حضرت نے مجھ سے کہا کہ سب سنیوں کا نام لیا کرو تو انہیں اشعاروں کو بس لاسٹ اشعار پڑھ رہا ہوں. گرمی حشر سے تم نہ گھبراؤ نہ سنیو گرمی حشر سے تم نہ گھبراؤ اور سنیو گرمی حشر سے تم نہ گھبراؤ اور نصیریو گرمی حشر سے تم نہ گھبراؤ نصیریو سایہ ہے تم پہ حضرت شاہ نصیر کا سایہ ہے تم پہ حضرت شاہ نصیر کا سایہ ہے تم پہ حضرت شاہ نصیر کا سایہ ہے مجھ پہ حضرت شاہ نصیر کا. آپ رب میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے کامیابی عطا فرمائے. اگر کسی کو کچھ ملتا ہے تو وہ اس دربار پر اگر کسی کے پاس کچھ کمی ہے کسی چیز کے اندر تو وہ اس دربار پر آ کر کے بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ اگر ہم ملے گا تو وہ اسی دربار سے ملے گا. اس کے بعد کہیں اور اگر آپ بھیک مانگیں گے تو وہاں سے عطا نہیں ہو سکتا ہے. بالخصوص میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ میرے حق میں دعا فرمائے اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے. اگر مجھے کامیابی ملی تو وہ اس دربار سے ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام اللہ تعالیٰ ہم کو فیضان شہدی اور فیضان نشیر ملت سے مالا مال فرمائے. دینے کی دیر ہے نہ دلانے کی دیر ہے شاہ جی میاں کو ملانے کی دیر ہے کہ دینے کی دیر ہے نہ دلانے کی دیر ہے
شاہدی میاں کو ٹہلانے کی دیر ہے کہ تھم جائیں گی ابھی گردش کی آندیاں، تھم جائیں گی ابھی گردش کی آندیاں، شاہدی میاں کا نعرہ لگانے کی دیر ہے، شاہدی میاں کا نعرہ لگانے کی دیر ہے کہ جو چاہو اے فرش تو وہی مجھ سے پوچھنا، کہ جو چاہو اے فرش تو وہی مجھ سے پوچھنا، شاہدی میاں حضور کے آنے کی دیر ہے، شاہدی میاں حضور کے آنے کی دیر ہے کہ شیطان کی کیا مجال ہے گھر میں آ سکے، کہ شیطان کی کیا مجال ہے گھر میں آ سکے، شاہدی کا نام گھر میں لکھانے کی دیر ہے، شاہدی کا نام گھر میں لکھانے کی دیر ہے کہ جلسے میں آج آئیں گے فضیل دیکھنا، شاہدی میاں کو دل سے بلانے کی دیر ہے، دینے کی دیر ہے نہ دلانے کی دیر ہے۔ السلام علیکم۔ واہ بھائی واہ۔ السلام حاضرین محفل، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی سرکار بن عبداللہ دامن برکات المقدسی مدیر احمد بالخصوص ہماری نبی صاحب و سبھی نصیب بھائیوں بہنوں ماں بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے حضرت بھی جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ میں نے سلام کیا ہے تو آپ بڑی خاموشی سے جواب دے رہے ہو، میں حضرت سے دستگوش ہو کر ان کی دعائیں لے کر پھر دوبارہ سلام کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جواب دیتے ہیں السلام علیکم۔ بہت جلدی سے میں آپ کے درمیان سے بول رہا ہوں دو چار اشاروں کے ساتھ، جی لگا کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ چہرہ حضرت کا نورانی دیکھیں، شیر میرے سنیں، اگر یہ اشعار حضرت کی بارگاہ میں قبول ہو گئے تو قاری نبیل صاحب قبلہ کی موجودگی میں بھی کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی بخشش کی ضمانت ہو جائے گی۔ جسے چاہا گھر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ارادہ روز کرتے ہیں، ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر وہی پیلی بھین آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ سیدہ صاحب دلوں کے دریچے اور دامن کو کھول کر سنیں، تم سے نسبت ہے وہ کرنے کو سلام آئے ہیں، جن کا بولے سبحان اللہ۔ یہ اور تو کوئی بات نہیں، ہماری نسبت ہے سرکار سے تو ہم سلام کرنے کے لیے آئے، ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ تم سے نسبت ہے تو کرنے کو سلام آئے ہیں، حضور ڈال دو ایک نظر ہم کتنے غلام آئے ہیں، ڈال دو ایک نظر کتنے غلام آئے ہیں، حضور کی نظریں تو اٹھے گی، ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ دو چار اشعار میں پہنچا رہا ہوں جن کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ان کی آنکھوں میں یہاں سب کی لگی ہے آنکھیں، آپ بھی میرا ساتھ دے دیجیے
ताकि पढ़ने का भी सवाब मिल जाए, सुनने का भी। आप बोल दीजिए आंखें, क्या बोलना है? आंखें, कोई फारसी का लफ्ज नहीं है, सब बोल सकते हैं। इनकी राहों, और आसान कर दूं, इनकी राहों, इनकी राहों यहाँ सबके लगे हैं आते, इनकी राहों यहाँ सबकी लगी है आते, उनकी राहों यहाँ सबकी लगी है आते, जिनके साथ जिनके साथ में ज़माने को मिली है आंखें, जिनके साथ में ज़माने को मिली है आंखें, और जिनको आका के फज़ाइल नहीं आते है नजर। उनके यहाँ बताएंगे कि सरकार लोधी शरीफ लग कर लाते थे, अपनी नाले शरीफ को जो सीलिया करते थे। कारी नबील साहब बताएंगे जब सरकार उंगली उठाते थे तो चाट के टुकड़े कर देते थे। सुभान अल्लाह। जिनको आका के फज़ाइल नहीं आते है नजर, जिनको आका के फज़ाइल नहीं आते है नजर, उन मुनाफिकों की क्या भूल गई है आंखें, उनकी राहों में यहाँ सबकी लगी है आंखें, जिनके साथ अल्लाह। हाँ हाँ कोई बात सारे सुन्नी पकड़े हैं, सारे सुन्नी पकड़े हैं, दामन शादी बाबा सारे सुन्नी पकड़े हैं, झंडा शादी बाबा कर दिया
اور پرند من کا بخشاتی سوچتا ہوئے دل میں پر کے من کا بخشاتی سوچتا ہوئے دل میں اور اب لگے گا محفل سے اب لگے گا محفل سے نعرہ شادی بابا گنگے مارو گنگے مارو گنگے مارو ساتھی سناؤ اس آیا نصیر مینار کا گنگے مارو ساتھی سناؤ اس آیا نصیر مینار کا بنگلار سکیم چورا اس آیا نصیر کا اور ہم غریب کا یہ سارا ہم غریب کا یہ سارا غریب کا یہ سارا آیا سبحان اللہ سبحان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پڑھیے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جس طریقے سے آپ عرس نصیر ملت میں تشریف لائے ہیں، میں بھی اسی طریقے سے عرس نصیر ملت میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جو جہاں سے آیا ہے سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ذرا زور سے بولیے آمین بھی کہتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ جملہ بزرگان دین کے فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال بھرپور کے دلائے. ہلو ہلو نہیں ہو گیا. چلیے محبت سے ایک مرتبہ درود و سلام پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب نصیری نے بہت ہی والہانہ خطاب فرمایا اور اس کے بعد حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران صاحب نے بہت ہی شاندار خطاب فرمایا. حضرت مولانا قاری محمد عادل رضا صاحب نے بہت ہی اسے ہٹا دو اسے ہٹا دو اسے ہٹا دو. ایسے ہی ہو جائے ایسے ہی. چلیے
میرے ساتھ ایک مرتبہ آپ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اب آپ اس میپ کو مت دیکھیے، اب آپ مجھے دیکھیے، کیوں عقیل بھائی؟ اب آپ مجھے دیکھیے، اب آپ میپ کو مت دیکھیے، اور مجھے ضرورت پڑی تو میں میپ نیچے رکھ دوں گا اور پھر میں آپ کے سامنے ہو جاؤں گا بالکل، سمجھے صاحب؟ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجھے سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ اور چونکہ اب بھیا کھینچ کے رہو، دیکھیے یہ نصیر العلوم کا ایک بہت اچھا قافلہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو ٹیلر دکھایا ہے، ٹیلر سمجھ رہے ہیں؟ یہ نصیر العلوم کا ٹیلر ہے، یہ مولانا عادل رضا، مولانا قاری محمد عمران صاحب، مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب، یہ وہ خطیب ہیں جو جلسوں میں کئی گھنٹے تقریر کرتے ہیں اور آپ کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ سرکار موجود ہیں، اور ایک سرکار نہیں دو تو یہاں موجود ہیں، بولو بھائی میرے اشارے کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دو سرکار تو ہمارے یہاں موجود ہیں اور بڑے سرکار وہاں لیٹے ہوئے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ دو سرکار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسرے سرکار سامنے اب لیٹے ہوئے ہیں۔ یار کیا بات یقین نہیں ہے کیا؟ ہمارا یقین ہے کہ ہمارے سرکار لیٹے ہیں، بولو بھائی۔ اچھا یہ بھی ایمانداری سے بتاؤ کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ ہاں میری باتیں 2-4 منٹ میں بڑی تیزی کے ساتھ ہوں گی، سن رہے ہیں؟ اچھا جو جہاں سے آیا ہے ایمانداری سے بولنا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، میرے جملوں کو نوٹ کریں گے، چونکہ لوگ مجھے بلاتے ہیں اور صرف اس لیے بلاتے ہیں کہ بھئی قاری نبیل صاحب کا نمبر آئے گا تو کچھ باتیں ہو جائیں گی۔ ارے میں تو آج ویسے ہی کر دے، بغیر اس کی کر دوں یار، ہٹاؤ۔ ہلو ہلو چلو دیکھ لو آرام سے۔ ہے سہانا نصیر ملت کا، کون میرے ساتھ رہے گا میں انشاءاللہ دیکھوں گا۔ اور یہ علماء تو نعرے لگاتے ہیں، مگر میں دیکھوں گا کہ آج آپ میں سے بغیر میک کے جب میں بولوں گا تو میرے ساتھ کون رہے گا انشاءاللہ۔ میں شکیل نہیں آتا تو ذمہ داری کا معاملہ ہے کہ یہ تو نعرے لگائیں گے سب نے دھان، مگر بغیر شکیل کے اگر کوئی خلیل صاحب نعرہ لگاتا تو بات ہے نا۔ قاری نبیل کے نمبر پہ شکیل صاحب تو نعرہ لگائیں، مگر کوئی قاری جلیل صاحب نعرہ لگاتے تو بڑے مزے کی بات ہے سہانا نصیر ملت کا، ہے سہانا نصیر ملت کا، یہ گھرانہ نصیر ہے سہانا نصیر ملت کا، اور یہ گھرانہ نصیر ملت کا۔ اور اتنا اچھا شعر ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، کوئی صاحب پیچھے والے ہمارے نسیم صاحب بیٹھے پیچھے، آپ کی توجہ درکار ہے، آپ ادھر آئیے۔ ہے سہانا نصیر ملت کا، اور یہ گھرانہ نصیر ملت کا، اور روز بٹتا ہے کم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ہم نے بھائی شعر دیکھیں، روز بٹتا ہے کم نہیں ہوتا، روز بٹتا ہے کم نہیں ہوتا، اور یہ خزانہ نصیر کی بیٹری ڈاؤن ہے، ہو رہا ہے تو نہیں ہو رہی لائٹ انورٹر سے یہ تمہارا بھی امتحان ہے اور میرا بھی امتحان ہے، میرے اشارے کو سمجھنا، امتحان تمہارا بھی ہے میرا بھی ہے۔ میرے سرکار آج یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا دیوانہ بغیر میک کے بھی تقریر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں یہی تو بات ہے، اور میں انشاءاللہ امتحان میں کامیاب رہوں گا۔ بڑے بڑے حالات بگڑے، بڑے بڑے ماحول خراب ہوئے، مگر میرے سرکاروں نے فرمایا کہ سر اونچا رہے گا تو انشاءاللہ اونچا ہی رہا۔ بولو بھائی، ہاں تو آج تمہارا بھی امتحان ہے
اور آج میرا بھی امتحان ہے، اور بات ذہن میں رکھنا، بات آگے بڑھاتا ہوں. کسی کو گاؤں کے پردھان جی بلا لیں تو کہتا ہے ہمیں پردھان صاحب نے بلایا ہے. بولو بولو، ذہن کو حاضر رکھنا. میری تقریر نوٹ ہو رہی ہے. گاؤں کے پردھان صاحب نے بلایا، آپ سمجھتے ہیں پردھان صاحب نے بلایا ہے. ارے صاحب مجھے پردھان صاحب نے بلایا ہے. اور اگر تھوڑے سے اور آگے بڑھ گئے، ضلع پنچایت کے ممبر صاحب نے اگر آپ کو فون کر دیا تو پورے محلے میں چرچا ممبر صاحب نے بلایا ہے. بولو بھائی. اور اگر تھوڑے سے آگے بڑھے آپ، اگر ایم ایل اے صاحب نے اگر کسی اپنے صاحب کو بھیج دیا فلاں صاحب کو بلا کے لاؤ تو پورے محلے میں گردش ہے، ایم ایل اے صاحب نے بلایا ہے. بولو بھائی. اور آگے بڑھ جاؤ، اگر کسی کو ایم پی صاحب نے بلا لیا تو کہتا ہے صاحب مجھے ایم پی صاحب نے بلایا ہے. ذہن کو حاضر رکھنا. اور میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آج آپ کو کسی پردھان صاحب نے نہیں بلایا ہے، کسی ایم پی ایم ایل اے نے نہیں بلایا ہے، بلکہ آج اگر آپ کو بلایا ہے تو پیلی بھیت کے شاہ جی میاں نے بلایا. آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ تو بڑے مقدر کے سکندر ہیں. کسی کو دنیا دار بلاتے ہیں، بولو بھائی، کسی کو عوام بلاتے ہیں. اگر تمہیں پیلی بھیت کے شاہ جی میاں نے بلایا ہے، پیلی بھیت کے وسیلے ملت نے بلایا ہے. ہمارے سرکار ہمارے پروگرام کو سننے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بولو یار، ہاتھ اٹھا کے. دربار صابر پاک میں ایک ہاتھوں سے لنجا اور پیروں سے انگڑا، اور دربار صابر پاک میں پھیری لگا رہا تھا، اور دربار صابر پاک میں کہہ رہا تھا کلیئر کے صابر تیرے دربار میں آنا میرا کام تھا اور جھولی کو بھرنا تیرا کام. ہاتھوں سے لنجا پیروں سے انگڑا، اور دربار صابر پاک میں کہہ رہا ہے کلیئر کے صابر تیرے دربار میں آنا میرا کام اور جھولی کو بھرنا تیرا کام. اے کلیئر کے صابر میں تیرے دربار میں آیا ہوں تو آج خالی نہیں جاؤں گا، بلکہ اے کلیئر کے صابر آج تو تیرے دربار سے 100 روپے لے کے جاؤں گا. ذرا غور کیجیے گا، توجہ رکھنا میری بات پر. اے کلیئر کے صابر تیرے دربار میں آیا ہوں، آنا میرا کام ہے، تھوڑی کو بھرنا تیرا کام ہے. اس لیے آیا ہوں کہ اے کلیئر کے صابر آج خالی نہیں جاؤں گا، بلکہ آج تیرے دربار سے 100 روپے لے کے جاؤں گا. کتنے؟ اب جتنے پہلے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ سبھی کہنے دو، یہ تو کہتا ہی رہے گا، مگر واہ ہے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. بولو بھائی، اپنے بھی آتے ہیں، دیوانے بھی آتے ہیں، مستانے بھی آتے ہیں، دیوانے بھی آتے ہیں، پروانے بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں. ان میں سے ایک ایسا بھی تھا جو یہ دیکھنے آیا تھا کہ یہاں ہوتا کیا ہے، یہاں مانا کیسے جاتا ہے. اس نے کہا یار 1 گھنٹہ ہو گیا اس بیچارے کو مانگتے مانگتے، کسی نے نہ 10 روپے دیے، نہ 20 روپے دیے، نہ 100 روپے دیے. اس بدعقیدہ نے جیب سے 200 کا نوٹ نکالا. سبحان اللہ، 200 کا نوٹ نکالا اور اس کے حوالے کر دیا. اب توجہ رکھنا، 200 کا نوٹ نکالا اور اس دیوانے کے حوالے کر دیا. اس دیوانے کے چہرے میں مسکراہٹ آئی اور مسکرا کے بولا اے کلیئر کے صابر، نہ تیرے دینے کا جواب ہے نہ میرے دینے کا جواب ہے. اے کلیئر کے صابر تو نے دلوایا بھی تو ایسے ایسے کہ مجھے مانتے ہو. اے کلیئر کے صابر تو ایمانداری سے بتاؤ، جہاں جہاں سے آئے ہو تمہارے سرکار تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار، تقریر تو میں تمہارے گھر کروں گا کیا؟ تقریر تھوڑی کر رہا ہوں. آج تو ان سے بھیک مانگنے آیا ہوں. بولو بھائی، آج تو ان سے فیض لینے آیا ہوں. جیسے جیسے تم آئے ہو جھولی پھیلانے، میں بھی جھولی پھیلانے آیا ہوں. بولو بھائی، ایمانداری سے بتاؤ تمہارے سرکار تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ رہے ہیں. کون کون کہاں سے آیا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں، کون کون کہاں یہ بھی دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اب بات ذہن میں رکھنا اور تقریر کا اختتام کرتا ہوں. ہمارے شاہ جی میاں سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کل بھی زندہ تھے، اور ہمارے شاہ جی میاں تو بولو ہمارے شاہ جی میاں نصیر ملت کل بھی زندہ تھے، اور نصیر ملت
آج بھی زندہ ہے، اور الحمدللہ یہ تو ہماری طاقت کی بات ہے، یہ تو ہماری قوت کی بات ہے، یہ تو ہمارے کردار کی بات ہے، یہ تو ہمارے اخلاق کی بات ہے، یہ تو ہماری عقیدت کی بات ہے۔ کسی کو تعداد پہ ناز ہوتا ہے، ہمیں برداشت پہ ناز ہے، کسی کو راجہ پہ ناز، ہمیں خواجہ پہ ناز، کسی کو چوبیس پہ ناز، ہمیں کریئر کے ذاکر پہ ناز، کسی کو عید اور دین پہ ناز، ہمیں پیڑھی دین پہ ناز۔ حضور نصیر ملت علامہ نبیل صاحب قبلہ، حضور سرتاج میاں میرے دوستوں، وقت کم ہے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس خانقاہ کی ذمہ داری کسی اور کی نہیں ہے، اس خانقاہ شریف کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ بولو بھائی، اس خانقاہ کو چمکانا کسی اور کا کام نہیں ہے، آپ ہی کا کام ہے۔ اس خانقاہ کو آگے بڑھانا کسی اور کا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے۔ تمہارے گھر میں ٹیرس لگے جانا لگے مگر جہاں لگی جائے، بولو یار بولو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، تمہارے گھر میں پتھر لگے جانا لگے لیکن تمہارے پیر کی درگاہ میں پتھر لگنا ہے۔ بولو بھائی، تمہارے گھر میں ایک مرتبہ تو روشنی ہو یا نہ ہو مگر تمہیں اپنے پیر کی درگاہ کو روشن کرنا ہے۔ اور میں آپ سے آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر تم نے اپنے پیر کی درگاہ کو چمکا دیا، اپنے پیر کی خانقاہ شریف کو روشن کر دیا، تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ تمہاری قبر کو بھی روشن کر دے گا، اور انشاءاللہ اللہ تمہارے حشر کو بھی روشن کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور جملہ قربانی سے مارا مال فرمائے۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ تمام اہل زندہ، اہل محبت، اہل عقیدت تو ہم کی نظر رکھتے ہوئے مبارکباد دیتے ہیں۔ اس ماحول میں اپنی تعریف اور محبت کے ساتھ اپنی خیر کے دربار میں حاضر اللہ اس محبت کو قائم رکھے، اور جو وجود کے بتائے ہوئے راستے پہ سب کو عمل کرنے اور ان کے لیے حاصل کرنا۔ آج تیسرا دن ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا سردار رسول ملت فرما رہے ہیں کہ بہت دن ہوگا وہ دنیا شاد نہیں پہنچا۔ یہ واہ 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 بتا رہا ہوں کہ چند اشعار آپ نے لکھے تھے وہاں بخلاش کی، سبحان اللہ، بہت زیادہ کی شان ہے، وہ سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ضرور ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارا آپ کا بیڑا پار۔ بے شک دوسری پڑھی یہ اللہ وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ لائٹ چلی گئی، جنریٹ چلے گا، لائٹ چلی گئی، جنریٹ چلے گا، لائٹ چلی گئی، جنریٹ چلے گا، چلے گا، وہ بند ہو جائے، مائک بند ہو جائے، شب روز شام تمہیں ڈھونڈتی ہے نظر تمہیں ڈھونڈتی ہے نظر غوث آدم۔ اب فرماتے ہیں بھٹکتا پھروں میں کدھر غوث آدم، بھٹکتا پھروں میں کدھر غوث آدم، کرم کی مجھے پہ نظر غوث آدم، کرم کی ہو مجھے پہ نظر غوث آدم۔ بلا سے زمانہ اگر چھوٹ جائے، زمانہ چھوٹ جائے، تمام رشتہ داریاں چھوٹ جائیں،
مگر اپنے شیخ کی چوکھٹ نہ چھوٹے، اپنے شیخ نہ چھوٹے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرتے رہیں گے، بیڑا پار ہوتا رہے گا۔ بلا سے زمانہ اگر چھوٹ جائے، نہ چھوٹے مگر تیرا در غوث اعظم، نہ چھوٹے مگر تیرا در غوث اعظم۔ میں جانے غوث اعظم، میں جانے ساجی میاں لو، میں جانے نصیر میاں لو، میں جانے سرکار میاں لو، ہمارے تکبیر زباں پر ہو صلی علی کا ترانہ، زباں پر ہو صلی علی کا ترانہ، مدینے کا جب ہو سفر غوث اعظم، مدینے کا جب ہو سفر غوث اعظم، سنا ہے کہ ہوتی ہے بغداد میں بھی، سنا ہے کہ ہوتی ہے بغداد میں بھی مدینے کی جیسی سحر غوث اعظم، مدینے کی جیسی سحر غوث اعظم۔ اور سبحان اللہ، آخری مقطع ہے، آپ نے اپنا اس شریف دیا ہے، فرماتے ہیں مجھے فکر میں شر نصیر اب نہیں ہے، تمام سلاسل جو ہیں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، اور حضور غوث اعظم کرم فرما دے تو بیڑا ہی پار ہے۔ مجھے فکر میں شر نصیر اب نہیں ہے، ادھر مصطفیٰ ہے ادھر غوث اعظم، ادھر مصطفیٰ ہے ادھر غوث اعظم، شب و روز سحر شادی میاں، نصیر میاں، غازی ملت، تمام اہل سلسلہ کو، اہل محبت کو بس یہی سبق، یہی درس دیا جاتا ہے کہ جو سرکار پیر و مرشد نے ہمیں درس دیا ہے وہ یہ درس ہے کہ 5 وقتہ نمازی ہو جاؤ، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنی خانخواہوں کو اور اپنے مدرسوں کو آباد کرو، اور یہ چیز آباد ہے تو ہماری قبر میں بھی روشنی ہے، قبر آباد ہے اور انشاءاللہ بیڑا پار ہوتا رہے گا۔ یہاں بھی وہاں بھی اب کھڑے ہو کر آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، واسطہ شیر خدا اور شہید کربلا، شاہ جی غوث الورا کا غم نہ ہو روز جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صلاۃ و سلام علیکہ۔ بیٹھیے کل شریف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والملائكة والمقربون والأرض إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريبا من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا ورسولنا ويسمع لنا محمد عبادات کبریا جس نے اپنا جلوہ دل میں آسمان فخر کے مارے مولی میرے منشیات اشارے نصیبی میرے نصیبی گلشن شادی میں ہے جسے شادی کے پیارے ہیں بندیاں ان کے والد حضرت نندیاں جو کہ جانو دل سے ہو حضم کیتا تم کے واصلوں کو دے مصطفیٰ ان کی صورت حقانی رکھان میں روشنی آ جائے گی ایمان میں پیر محمد شیر کا قربان ہو ان کے باعث قربت رحمان ہو اللہ اللہ ایسے شامل ہے کہاں اللہ اللہ ایسے شامل ہے کہاں وہ محمد شیر ہے شیر الہ ہو گیا کامل بڑی مفہمی کا اس قدر یہ واصل معبود ہے اس جگہ دیکھو بہنی موجود ہے اور میرے خود ہے افعال ہے رحمت خالق سے مالا مال ہے جسے رحمت علی کا خطیبہ ان کے ملنے سے ملے گا پورا شاہ درگاہی دیکھ بن جائیے ان کی صورت نہ پڑا ہو پائیے شاہ جمالولہ کی جنم لگیے درد بار باہو سے ماتیے جو بھی آتا ہے تمہارا سے لگن یہ کو بھی جبا کراتے پیر کامل ذکر ہو قدر صبح اس کے دل میں امر ہے یہ فکر ہے اس میں ہو جو کوئی تھدمن اس کے دارو ہے محمد نقشبند اور تصدق خواجہ معصوم کے دو جہاں کے بادشاہ مخدوم کے شیخ احمد جی کو دل میں حضرت ہے مجدد الفسانی کارگر شہزی قدر جی کا دامن کی ہے جن قیامت کے شب مدرسی ہے اور کو پیدا کیا اور کو ہنکار سب نے کر دیا اور سے آدم کا لیا ہے جس نے نا آرد کو زکی ہوئی مسترانا اور اب اس والے کی کرتا رسانا اور سے آدم کے ہوئی آدھے ابرور تیزی قربان کر جھوٹے جیلے میں نہ خوشامان رتم شہیدیں کبلی آقا نے کنا یعنی حضرت حسن شاہ ایمہ والد کے حیالی حکومہ والدان دنیا کی فاطمہ رسول اللہ اہل دنیا کی ان پہ کچھ لگا ہے رب العالمین جن کے خاطر دو جہاں پیدا کیا ورنہ صفا دون کا تجھی لگا یا رسول اللہ خدا کے واسطے چار یار باسا کے واسطے ماؤخرا دون کے یا مصطفیٰ وہاں سے حضرت حسین کربلا چار کا معصوم کا صدقہ رسول میری دعوات وکیلوں کو بول تمہارے دیدار اپنا دیدیو دن قیامت کے شفاعت دیدیو بچے ہماسی ہے روپیہ آدھی رسومت میں ہے پیشوا تیرا بھی مرشد کی کرم کو نصیب کر محبت عشق میں ہندے قریب کر پڑے گی نصیبی دیدیو اور جہاں میں آپ رکھیے یا رسول اللہ انظر لنا یا حبیب اللہ اسم قالنا إلني في بحرهم مغرقون الذي سهل لنا إصالنا ایسی مشکل میں پابندی دے ہماری سید عالم مددی دے ہماری حضری رحمان قدر ہے در کرم خرد تو میرا قال ہے اپنا السلام علیکم اور دیوارے عالم ابتدا کا انتظار کی فرمائے کرام کرا گیا ہے کہ اللہ اس کلام کو اس یونین کو اس قرآن کو تمام اہل سلسلہ کی جانب سے ہم سب کی جانب سے مولا کریم کی بات ہے قسم حضور نبی کریم صلی اللہ کائنات آمنا کے راز جناب احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی بات ہے تمام انبیاء علیہ السلام سرکار کے تمام صحابہ سے حضرات تابعین رضوان اللہ علیہ دین کی بات سیدنا سرکار مولا علی مولا کریم فاطمی جگہ فاطمی سیدنا سرکار حضرت امام حسن الامین شہیدان کربلا اسیران کربلا کی بات تمام ہی صدیقین شہداء صالحین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا سیدنا سرکار پیران پیر رسول اللہ کی بارگاہ ہے آمین آپ کے مرشدان نے آپ کے والدین قریبین آپ کے تمام خلفائے خاندان آپ کے تمام مریدین محبین متوسطین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں سیدنا سرکار خواجہ خواجگان ہند کے بادشاہ خواجہ علی نواز سیدنا سرکار صاحب الفاظ ہے سیدنا سرکار نظام الدین اولیاء خواجہ فخرالدین سرکار وارث صفا سرکار مدار صاحب سلطان العارفین چھوٹے بڑے سرکار فدائین شریف کشوری شریف جتنے بھی بزرگان دین اولیاء کاملین اس کائنات کے اندر اپنے شبوں میں آرام فرمائے اللہ ہم سب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں آمین حضور سیدنا سرکار امام ربانی مجید الحسانی سندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر کرتے ہیں آپ کے مرشد گرامی آپ کے والدین کریمین آپ کے تمام خلفائے خاندان کی بارگاہ اقدس میں نظر کرتے ہیں سیدنا سرکار حافظ شاہ مولانا صاحب شاہ درگاہی محبوب الہی کی بارگاہ اقدس میں نظر کرتے ہیں سیدنا سرکار خطبے پہ بھی شاہدین حضور اور آپ کے والدین کریمین آپ کے پیر و مرشد تمام آپ کے خلفاء کی بارگاہ اقدس میں نظر کرتے ہیں سرکار مامو نعمت اللہ شاہ میاں صاحب شاہ قبلہ سرکار نظیم میاں شاہ قبلہ سرکار بندے میاں دادی مامائی جی کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں حضور بالخصوص سیدنا سرکار فخر العلماء حضرت علامہ پیر و مرشد نصیر میاں علیہ الرحمن کی بارگاہ اقدس میں نظر کرتے ہیں الہ العالمین تمام سلاسل احقاق بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بوسیلے بزرگان دین و توفیل سرکار شاہدین حضور پیر و مرشد کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول الہ العالمین تمام یہ مریدین محبین متوسلین حاضر ہے ایک اللہ کے ولی کے قل میں کہ اللہ اس اللہ کے ولی کے صدقے میں کے وسیلے سے سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے الہ العالمین سب کے کاروبار میں روزی رزق میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور جو لوگ حاضر ہیں جو لوگ حاضر نہیں ہو سکے ہیں سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے سب کے لیے مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے کہ اللہ جو بچیاں جوان ہو چکی ہیں ان کے رشتے عطا فرمائے ان کا رشتے عطا فرمائے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما اللہ ہمارے مذہب اسلام کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا فرما اللہ ہمارے اس ملک میں اس ہندوستان میں چین و سکون امان فرما تمام بلاؤں سے محفوظ فرما اللہ ہم سب کو ایک بڑی کامیابی عطا فرما الہ العالمین جو مریدین پریشان حال میں ہیں اور ہاسپٹلوں میں بھرتی ہیں اسپتالوں میں اور وہ اپنے مرض میں تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما اللہ جو قرضدار ہیں ان کو قرضداری سے نجات فرما اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالحین اولاد عطا فرما اللہ جن کے پاس لڑکیاں ہیں اور لڑکے نہیں ہیں اللہ ان کو لڑکا عطا فرما الہ العالمین کو بیٹا عطا فرما الہ العالمین تمام ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے اور سرکار پیر و مرشد کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کا ذوق اور شوق عطا فرما سرکار شاکمیہ حضور سرکار نصیر ملت کے فیض و برکات سے مالا مال فرما الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہے تیرے پیارے رسول کا کلمہ پڑھتے رہیں جب ہم اس دنیا سے جائیں تیرے پیارے رسول کے کلمے کے ساتھ جائیں آخر وقت آخر سانس ہم سب کی زبان پر یہی کلمہ شریف جاری رہے لا الہ الا اللہ